اخلاقی مفہوم میں نیکی کو نیک فعل کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اسے نیک فعل کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہر فعل کی کوئی غایت ہوتی ہے، اس کا کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ اس فعل کو ممکن بناتا ہے، اور جس کی خاطر ایسے افعال سر انجام دیے جاتے ہیں۔ لہذا نیک فعل کے معاملہ میں بھی بالکل ویسے ہی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ دوسرے مادی افعال کے معاملہ میں ہم پہلے اخذ کر چکے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہوگا لاجیکلی نیک کام یا عمل صالح کے سلسلے میں کہ the existence of virtuous action and its desire both provide good reason for the existence of their object. If there does exist virtuous action and its desire, then definitely their object also does exist. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں اپنی غایت کے وجود کا جواز پیش کرتے ہیں۔ اگر نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں موجود ہوں تو پھر یقیناً ان کی غایت بھی موجود ہوگی۔ دوسرا جو ہے پوائنٹس جو ہے، نقطہ جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ورچوئس ایکشن اینڈ اٹس ڈیزائر بوتھ آر پوسٹ کریٹڈ وائل دیئر آبجیکٹ سرٹنلی پری ایگزسٹ۔ یعنی نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں بعد میں پیدا ہوئے، یعنی نیک کام کرنے کی خواہش بعد میں پیدا ہوئے جبکہ ان کی غایت پہلے سے موجود ہے۔ تیسرا جو ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ بوتھ ورچوئس ایکشن اینڈ اٹس ڈیزائر ایمرج بیکاز آف دیئر آبجیکٹ اینڈ ڈپینڈ اپان اٹ وائل دیئر آبجیکٹ از انڈیپینڈنٹ اینڈ ناٹ ڈپینڈ اپان اٹس پریڈیکیٹس۔ یعنی کہ نیک فعل اور اس کی خواہش دونوں اپنی غایت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں اس دنیا میں اور اس کے محتاج ہیں، جبکہ ان کی غایت انڈیپینڈنٹ ہے اور اپنے معمولات کی محتاج نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ جو غایت ہے نیک کاموں کی یا وہ اس کی بعض کی محتاج نہیں ہے کہ لوگ نیک کام کریں تبھی وہ وجود ہوگی یا لوگوں میں خواہش پیدا ہو۔ وہ جو نیکی ہے، وہ جو غایت ہے نیک کام کی، اس کی کوئی محتاج نہیں، جبکہ نیک کام اور نیک کام کرنے کی خواہش اس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کے محتاج ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے سامعین کرام کہ یہ غایت کیا ہے؟ نیک کام یا عمل صالح کے سلسلے میں یہ غایت کیا ہے جس کی خواہش ہم اپنے اندر محسوس کرتے اور جس کے لیے ہم نیک فعل سر انجام دیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے ہی نیک افعال کے الفاظ میں موجود ہے۔ ہم اسے نیک فعل کہتے ہیں، نہ کہ محض فعل۔ ایسے افعال کے بیان کرنے کے لیے ہم لفظ نیک کا اضافہ کیوں کرتے ہیں؟ یقیناً اس کی کوئی وجہ ہے۔ بلا شبہ لفظ نیک کا اضافہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایسے افعال کی غایت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس غایت کو ہم نیک یا محسن نیکی کہہ سکتے ہیں۔ اس غایت کی خاطر اور اس کے لیے ہم تمام نیک افعال سر انجام دیتے ہیں۔ نیک فعل محض فعل ہوتا ہے جو کہ اس کی خاطر یعنی نیکی کی خاطر نیک طور پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض اوقات سامعین کرام فعل کو اس کی غایت کے نام پر بھی نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ انگریزی کا ایک لفظ ہے ڈرنک، اس کی مثال ہے۔ یہ لفظ یعنی ڈرنک دونوں معنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کسی غایت آبجیکٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کسی غایت سے مراد ہے غائی پیاس یعنی آبجیکٹو ڈرنک، جبکہ دوسری طرف یہ پینے کے فعل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ڈرنک دونوں مفہوموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعمال ہوتا ہے، اور یہ اپنے استعمال کے مطابق بالکل مختلف معنی دیتا ہے۔ ایک رنگ میں یہ ہمارا پانی پینے کا جو ہے ڈرنکنگ وہ فعل کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو ہم نے پینا ہے اس کی طرف بھی یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ نیکی کے معاملہ میں بھی ایک ہی لفظ اپنے استعمال کے مطابق مختلف معنی دیتا ہے۔
سقراطی مقولہ ورچو از نالج میں یہ اصطلاح یعنی ورچو نیک فعل کے مفہوم میں استعمال نہیں کی گئی، کیونکہ جب ہم اسے اخلاقی مفہوم میں یعنی نیک کام یا عمل صالح میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سارا مقولہ بے معنی سا بن جاتا ہے یا محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ سامعین کرام، یقیناً یہ اصطلاح کسی غائی مفہوم میں استعمال کی گئی ہے، سقراط نے استعمال کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غائی نیکی یعنی آبجیکٹو ورچو کے متعلق ہمیں قرآن کریم میں ایسا ہی استدلال ملتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم کامل نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے خرچ نہ کرو خدا کے لیے، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے۔ اگلی آیت میں پڑھتا ہوں، اسی سورت کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی طرف بلائے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کامل نیکی نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ کام نہیں کرتے جو پسندیدہ ہیں اللہ کو، جو پسندیدہ اشیاء ہیں اس کی قربانی نہیں دیتے، تب تک تم نیکی نہیں پا سکتے۔ نیکی نہیں پا سکتے مینس کہ تم خدا کو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے یعنی نیکی کی طرف بلائے، اور پھر اللہ فرماتا ہے آگے اور نیک باتوں کی تعلیم دے اور بدی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، تو مراد ہے کہ اللہ کی طرف بلائے، ایسی جماعت تم میں سے ہونی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی آگے فرما دیا اللہ نے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، نیک کم باتوں کی، اور بد باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انگریزی میں جو لفظ ہے رائٹسنیس اور گڈنیس، گڈ ورچو، یہ سب لفظ جو ہیں یہ نیکی کے متعلق، خیر کے متعلق استعمال ہوتے ہیں۔